السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عالم اسلام کے مسلمانوں کے لیے خوشخبری۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کے تحت چلنے والا ادارہ جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام قرآن مجید کی تفسیر کے علاوہ حدیث شریف فقہ کی مشہور و معروف معتبر و مستند صحاح ستہ کو ملا کر جملہ 25 کتابوں کی ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ اسی کی ایک سنہری کڑی جامع ترمذی شریف کا درس بھی ہے، جو الحمدللہ جاری و ساری ہے اور اللہ کی توفیق اور اس کی مدد سے اختتام کی طرف رواں دواں ہے۔ بیات شیخ المشائخ حضرت سید محمد عبد القدیر الحسینی المعروف نورانی پاشا رحمۃ اللہ علیہ، بانی و فاؤنڈر جامعہ انواریہ و باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی حیدرآباد۔ سب سے پہلے عربی عبارت پڑھی جائے گی، حدیث شریف کا متن پڑھا جائے گا اور ترجمہ کیا جائے گا۔ تشریح بیان کرتے ہوئے ضمن میں مختصر سے مسائل پر بھی روشنی ڈالی جائے گی تاکہ احادیث شریفہ کا منشا و مقصد ہم سمجھ سکیں اور احکام شریعت پر عمل پیرا ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم کو سننے اور سنانے سے زیادہ احکام شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین۔ آج کی یہ نشست حدیث نمبر 3506 سے شروع ہوتی ہے۔ تفسیر کا بیان ختم ہو چکا، اب دعاؤں کا بیان شروع ہو رہا ہے۔ آج حدیث نمبر 3506۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابواب الدعوات عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، باب ما جاء فی فضل الدعاء۔ حدثنا عباس بن عبد العظیم العنبری اخبرنا ابو داود الطیالسی حدثنا عمران القطان عن قتادہ عن سعید بن ابی الحسن عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء۔ هذا حدیث غریب لا نعرفه مرفوعا الا من حدیث عمران القطان۔ حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مہدی عن عمران القطان بنحوہ۔ دعا کی فضیلت کا بیان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک دعا سے زیادہ کوئی چیز معزز اور مکرم نہیں ہے۔ یہ حدیث غریب ہے، ہم اسے صرف عمران قطان کی روایت سے مرفوعاً جانتے ہیں۔ محمد بن بشار نے بواسطہ عبد الرحمن بن مہدی عمران قطان سے اس کے ہم معنی حدیث روایت کی۔ اللہ کے پاس دعا سے بڑھ کر کوئی چیز معزز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بندے کا گڑ گڑانا، رو کر دعا کرنا، اس کی بارگاہ میں دست سوال دراز کرنا یہ بہت پسند ہے۔ جو بندہ اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتا، دعا نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ آگے احادیث شریفہ میں یہ بات بھی آ رہی ہے۔ بندوں کا یہ مزاج ہے کہ وہ پوچھنے سے، مانگنے سے، بار بار سوال کرنے سے ناراض ہو جاتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہے کہ بندہ اگر اسے نہیں مانگتا ہے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ چونکہ عطا کرنے والا ہے، داد و دہش کرنے والا ہے، اپنے بندوں کی ضرورتوں کی تکمیل کرنے والا ہے، لہٰذا بندوں کا یہ فریضہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، اور دعا ہی ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے تقدیر بھی بدل سکتی ہے، اور دعا کے ذریعے بندے کے بہت سارے کام پائے تکمیل کو پہنچتے ہیں۔ البتہ اس ضمن میں چند باتیں ذہن نشین کر لینا ضروری ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے، عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ ہم دعائیں کرتے ہیں لیکن ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، یہ اکثر سننے میں آتا ہے۔ اور صوفیاء کرام سے بھی پوچھا گیا تو انہوں نے یہی کہا کہ لوگ نافرمانی کرتے ہیں، گناہوں پر گناہ کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ سے امید رکھتے ہیں، پہلے اپنی اصلاح کر لینی چاہیے۔ تو سب سے پہلی چیز دعا کی مقبولیت کے لیے دو چیزیں شرط ہے۔ دعا جو کی جاتی ہے اس کے قبول ہونے کے لیے دو چیزیں شرط ہیں۔ سب سے پہلی شرط، دعا کرنے والا سچ بولنے والا ہو، جھوٹ کا عادی نہ ہو۔ پہلی شرط سچ بولنا ہے، اور دوسری شرط حلال روزی کھانا ہے۔ اگر ایک لقمہ بھی حرام کا اگر پیٹ میں چلا جائے اور پھر وہ دعا کرے تو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ جیسا کہ حج کے بیان میں بھی غالباً ایک حدیث شریف گزر چکی ہے، جس میں بتایا گیا کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے جبکہ اس کی غذا حرام ہے، لباس حرام ہے، حج کو جا رہا ہے، حرام پیسوں سے حج کو جا رہا ہے، تو
تو اس کی دعا کیوں کر قبول ہو سکتی ہے؟ اور جب حرام پیسے سے حج کے لیے رخت سفر باندھتا ہے کوئی شخص، یعنی حج کا ارادہ کرتا ہے اور سفر شروع کرتا ہے اور لبیک کہتا ہے تو لا لبیک ولا سعدیک حجک مردود علیک کی آواز آتی ہے، لیکن ہمارے کانوں میں وہ طاقت نہیں ہے کہ ہم ان آواز کو سن سکیں۔ تو بہرحال دو شرطیں ہیں دعا کی قبولیت کے لیے، اگر ان دو شرطوں میں سے کوئی ایک شرط بھی نہ پائی جائے، کوئی سچ بولنے والا ہو لیکن حرام سے بچنے والا نہ ہو، حرام روزی بھی کھاتا ہو، تو پھر ایسے شخص کی بھی دعا قبول نہیں ہو سکتی۔ کوئی حلال کا تو عادی ہے لیکن جھوٹ بولنے سے نہیں بچتا، تو ایسے شخص کی بھی دعا قبول نہیں ہوتی۔ دعا کی قبولیت کے گویا یہ دو پر ہیں، اکل حلال، صدق مقال، حلال کھانا اور سچ بولنا، یہ دعا کی مقبولیت کے دو پر ہے۔ جس طرح پرندہ بغیر دو پر کے اڑ نہیں سکتا، ایسے ہی بندے کی دعا بغیر ان دو پروں کے آسمان تک نہیں پہنچ سکتی۔ لہذا اگر دعا قبول نہیں ہو رہی ہے تو ہم کو اپنا جائزہ لینا چاہیے، اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا چاہیے کہ ہماری دعائیں کیوں قبول نہیں ہو رہی ہیں۔ اب اگر یہ دو شرطیں پائے جانے کے باوجود دعا قبول نہ ہو تو اس کی بھی حکمتیں اور مصلحتیں بیان کی گئی ہیں۔ جیسا کہ بیان کیا گیا کہ اگر کسی بندے کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے تو اس کو عجلت نہیں کرنی چاہیے، اللہ کی ذات سے، اس کی رحمت سے ناامید نہیں ہونا چاہیے، بلکہ مسلسل دعا کرتے رہنا چاہیے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کبھی اللہ تعالیٰ کو بندے کا گڑ گڑانا، رو کر اس کی بارگاہ میں دست سوال دراز کرنا، اللہ کی طرف رجوع رہنا بہت پسند ہوتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اس کو پہلی مرتبہ ہی میں اس کی ضرورت کی تکمیل کر دے اور اس کی جو حاجت ہے اس کی پوری کر دے اور اس کو اس کے سوال کے مطابق عطا کر دے، تو ظاہر بات ہے بندہ پھر جب تک ضرورت پیش نہ ہے اس وقت تک اللہ کی طرف رجوع نہیں ہوتا، گڑ گڑاتا نہیں، گریہ وزاری نہیں کرتا۔ تو بندے کا گڑ گڑانا، گریہ وزاری کرنا، اللہ کو راضی کرنا دعا کے ذریعے اور دعا میں رونا، آنسو بہانا، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ کبھی اللہ تعالیٰ اس وجہ سے بندے کی دعا قبول کرنے میں تاخیر کرتا ہے، اور کبھی ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ بندے دنیا میں دعا کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول نہیں کرتا، بلکہ وہ جو کچھ طلب کرتے ہیں ان تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ آخرت کے لیے، جنت کے لیے اٹھا کر محفوظ کر دیتا ہے۔ قیامت کے دن جب قیامت قائم ہوگی تو جو لوگ دنیا میں دعا کیا کرتے تھے لیکن ان کی دعا قبول نہیں ہوتی تھی، شرائط پائے جانے کے باوجود، سچ بولنے کے عادی تھے، حلال روزی کھاتے تھے، اس کے باوجود ان کی دعا قبول نہیں ہوتی تھی، قیامت کے دن ان کو جنت میں ڈھیر سارے محلات، بہترین نعمتیں عطا کی جائیں گی۔ تو وہ بندے عرض کریں گے کہ ہم نے تو کوئی ایسا عمل نہیں کیا جس کی وجہ سے ان ڈھیر ساری نعمتوں کے مستحق قرار پائیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ دنیا میں تم نے فلاں فلاں دن دعا کی تھی، میں نے چاہا کہ تم کو دنیا میں یہ چیزیں عطا کرنے کے بجائے تمہارے لیے تمہاری آخرت کے لیے ان چیزوں کو میں خاص کر دوں، اس لیے میں نے تمہاری دعا قبول نہیں کی، اور ان دعاؤں کے بدلے میں نے تمہارے لیے جنت میں یہ نعمتیں مہیا کر دی ہیں۔ تو اس وقت بندے یعنی فراہم کر دی ہیں، عطا کر دی ہیں، تو اس وقت بندے یہ تمنا کریں گے کہ کاش کہ ہماری کوئی دعا قبول ہی نہ ہوتی تاکہ ہم کو اور بہت ساری نعمتیں مل جاتی۔ تو بہرحال یہ حکمتیں اور مصلحتیں ہوتی ہیں دعا کی مقبولیت میں، لیکن کبھی بھی بندے کو اللہ کی ذات اور اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، مسلسل اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا کرنا چاہیے۔ دعا اگر قبول نہ ہو تو دعا کے قبولیت کا دعا کرنے کا سلسلہ جاری رکھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ یقیناً ضرور کسی نہ کسی دن اس کی دعا قبول کر لے گا۔ مفتی صاحب، جیسا آپ دعا قبول ہونے کے لیے دو شرطیں جو بیان کیے ہیں، جی، تو اب بعض لوگ جو ہے وہ شرائط میں پورے نہیں اترتے ہیں، بعض لوگوں کی جو ہے عادت ہو جاتی ہے جی کہ وہ لوگ سود پر جو ہے کاروبار کرتے ہیں، ان کا کھانا، ان کا پینا، ان کا پہننا، ان کا اوڑھنا، ان کی زندگی کا ہر معاملہ، ہر کام سود کے پیسوں سے ہی پورا ہوتا ہے، اور دن اور رات وہ جھوٹ بولتے ہیں۔
تو وہ لوگ دعا کو اس وجہ سے ترک کر رہے ہیں کہ ہمارا کھانا اور پینا یہ دو بھی حرام ہے، تو لہذا اب دعا کر کے فائدہ ہی کیا ہے، جبکہ دعا اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہی نہیں ہے۔ جو حرام سے کمائی ہوئی دولت کے ذریعے اپنی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں، گھر کے اخراجات اس کے ذریعے ہی پورے ہوتے ہیں، دیگر مسائل کی تکمیل ہوتی ہے، تو لہٰذا ہم دعائیں کیوں کریں جبکہ ہمارا ہر کام حرام پر ہی ہے۔ تو ایسی صورت میں جو لوگ دعا چھوڑ دیتے ہیں، تو دین اسلام میں ایسے لوگوں کے لیے کیا وعید ہے، کیا مذمت ہے، کیا تنبیہ کی گئی ہے؟ دیکھیے، ایک شخص جو بیمار ہوا یا زخمی ہو گیا تو کیا اب وہ جب علاج کی اس کو امید نہیں ہے، اچھے ہونے کی امید نہیں ہے، تو کیا علاج چھوڑ دیں گے؟ ہر صورت میں انسان کی یہ فطرت ہے، یہ مزاج ہے کہ عام طور پر جو بڑی عمر کے ہوتے ہیں ایک عمر کی حد کو پار کر لیتے ہیں، اس کے باوجود اولاد ماں باپ کو بچانے کی کوشش کرتی ہے، مختلف دواخانوں کو لے کر پھرتی ہے۔ تو بلا تشبیہ و تمثیل، بلا مبالغہ، ایسے ہی جو لوگ حرام کی کمائی کے خوگر ہو گئے ہیں یا جن کی آمدنی کا ذریعہ ہی حرام ہے، دعا نہیں کرتے، تو بندہ کبھی بھی دعا سے مستغنی، بے نیاز نہیں ہو سکتا، ہر حال میں وہ اللہ کا محتاج ہے۔ اب اس کو اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ میں جب دعا کر رہا ہوں اور وہ دعا قبول نہیں ہو رہی ہے تو اس کی وجہ کیا ہے، اس کے اسباب تلاش کرنا اس کے لیے لازم ہے۔ پہلے اصلاح کر لے اور حرام سے توبہ کر لے، آمدنی کے ذریعے کو حلال بنائے، اور اب تک اس سے جو لغزش اور کوتاہی ہو چکی تھی اس کی معافی چاہے اللہ تعالیٰ سے، اور بندوں کے جو حقوق تلف کیا تھا سود کی بنیاد پر، رشوت کی بنیاد پر، وہ تمام بندوں سے ملاقات کر کے اپنے اس جرم کی معافی چاہ لے ان سے، اور ان کا حق اس کے ذمہ تھا تو اس حق کو بھی لوٹا دے، اور پھر اپنے حال کی اصلاح کرے، پھر دعا کرے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے یقیناً امید ہے، کیونکہ شرک ایک ایسا گناہ ہے جس کی کوئی معافی نہیں ہے۔ البتہ شرک کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں سب قابل معافی ہیں۔ جب بندہ صدق دل سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع ہوتا ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ بندے کا توبہ کرنا بھی اللہ کو بہت پسند ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو سود کھاتے ہیں وہ لوگ دعا ہی نہیں کرتے۔ ان دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں ہر ایک کسی نہ کسی مصیبت میں گرفتار ہے، کسی نہ کسی آزمائش میں گھرا ہوا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، وہ کائنات کو چلانے کے لیے دنیا میں انسانوں کو پیدا کیا، اور پھر ان کی ضرورتیں ایک دوسرے سے وابستہ کر دیا۔ ہر ایک شخص دنیا میں رہنے اور بسنے والا کبھی کسی دوسرے شخص سے بے نیاز اور مستغنی نہیں ہو سکتا۔ انسان مدنی الطبع ہے، اپنی زندگی گزارنے کے لیے دوسرے شخص کے تعاون کا محتاج ہے، مدد کا، دوسرے شخص کی مدد کا محتاج ہے۔ دوسرے کی مدد کے بغیر اس کی زندگی گزرنا مشکل ہے۔ مثال کے طور پر انسان کے سر کے بال بڑے ہو جاتے ہیں، حجام کے پاس جانے کی ضرورت ہے۔ ایسے ہی بیمار ہوتا ہے، خود کا علاج خود نہیں کر سکتا، ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت ہے۔ رہنے کے لیے مکان ہونا ہے، پیسہ ہے، کیا خود مکان تعمیر کر سکتا ہے؟ مستریوں کی اور مزدوروں کی ضرورت ہے۔ گھر میں کوئی چیز خراب ہو گئی، فریج خراب ہو گیا، کولر خراب ہو گیا، کیا خود بنا سکتا ہے؟ ایک آدھ شخص جو بنا لے سکتا ہے وہ ایک الگ چیز ہے، وہ مستثنیٰ ہے، اس کو عربی میں الشاذ کالمعدوم کہتے ہیں، یعنی جو چیز شاذ و نادر ہوتی ہے، ایک آدھ مرتبہ ایسے پیش آتی ہے، اس کو ایسا ہی سمجھا جاتا ہے کہ وہ پیش آنے والی نہیں ہے، ایسا شاذ و نادر ہوتا ہے کہتے ہیں۔ جیسے عام طور پر بعض چیزیں ہوتی ہیں جو کبھی کبھی پیش آتی ہیں تو اس کا اعتبار نہیں ہوتا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بندے کو ہر حال میں رجوع ہونا چاہیے، اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنی چاہیے، اور دنیا کے مقاصد میں، حاجتوں میں، کاموں میں کامیابی چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کو دعا کرنا چاہیے۔ اب دعا کرنے کے بعد قبول ہونا ضروری نہیں ہے، قبولیت کے بھی شرائط ہیں، وہ شرائط اگر پائے جاتے ہیں تو دعا ضرور قبول ہوگی، اگر نہیں پائے جاتے ہیں تو ظاہر بات ہے دعا قبول نہیں ہوگی۔ اگر شرائط پائے جانے کے باوجود دعا قبول نہ ہو تو پھر اس میں بھی حکمتیں اور مصلحتیں ہیں، اور دعا کرنے کے بعد یہ ضروری نہیں ہے کہ دعا کرتے ہی فوراً قبول ہو جائے۔
آگے حدیث شریف میں آ رہا ہے کہ بندہ دعا کرتا ہے اور جلد بازی کرتا ہے، جلدی مچاتا ہے، یہ کہتا ہے کہ میں تو دعا کیا تھا لیکن قبول ہی نہیں ہوئی۔ تو دعا کی قبولیت کے لیے بھی وقت چاہیے، اس کے اسباب ہوتے ہیں، اور کیسے وقت دعا کرنا چاہیے، دعا کے اوقات بھی بتائے گئے ہیں کہ رات کا آخر حصہ جو ہوتا ہے، تہجد کے وقت جو دعا کی جاتی ہے، فجر سے پہلے اٹھ کر عبادت کا اہتمام کر کے، وہ مقبولیت کا وقت ہوتا ہے، اور یہ گھڑی ہر رات میں اللہ تعالی نے رکھی ہے، جبکہ دنوں میں صرف جمعہ کے دن کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ اس دن ایک ایسی گھڑی ہے، ایک ایسی ساعت ہے، ایک ایسا لمحہ ہے جس میں بندہ اللہ تعالیٰ سے جو دعا کرتا ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ حدیث نمبر 3507 حدثنا علی بن حجر حدث اخبرنا ولید بن مسلم عن ابن لہیعۃ عن عبید اللہ بن ابی جعفر عن ابان بن صالح عن انس بن مالک عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الدعاء مخ العبادہ۔ هذا حدیث غریب من هذا الوجہ لا نعرفه الا من حدیث ابن لہیعۃ۔ اسی عنوان کی ایک دوسری حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دعا عبادت کا مغز ہے۔ یہ حدیث اس سند سے غریب ہے، ہم اسے صرف ابن لہیعہ کی روایت سے پہچانتے ہیں۔ مغز یعنی اصل اور خلاصہ اور نچوڑ ہے، بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی عاجزی اور انکساری کا اقرار کرتا ہے، مظاہرہ کرتا ہے۔ سر جو اشرف الاعضاء ہے، جسم کے تمام اعضاء میں سب سے بزرگ اور معزز عضو ہے، اس عضو کو اللہ کی بارگاہ میں زمین پر خاک پر رکھ دے کر اپنی عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی، برتری اور بزرگی کا اقرار کر کے پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے۔ تو دعا ہی اصل عبادت ہے، عبادت کا مغز ہے۔ اکثر لوگ خالی سلام پھیرتے ہی، بعض گمراہ جماعتیں دعا کا ذکر ہی نہیں ہے کہتے ہیں، حالانکہ احادیث شریفہ سے ثابت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں کے بعد دعا کیا کرتے تھے۔ ہاں، دعا مختصر کرنی چاہیے، کیونکہ جن فرائض کے بعد سنتیں ہیں، جیسے ظہر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، ایسی نمازوں میں مختصر دعا کا ذکر آیا ہے تاکہ فرض اور سنت کے درمیان زیادہ طویل فاصلہ نہ ہو۔ تو دعاؤں کا ثبوت ہے، قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا، اور احادیث شریفہ سے بھی دعاؤں کا ثبوت ملتا ہے۔ ورنہ بہت ساری دعائیں جو صحابہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مختلف موقعوں پر اس طرح دعا کیا کرتے تھے، یہ دعا زور سے کرنے پر ہی معلوم ہو سکتی ہیں دعائیں، تو اسے بھی معلوم ہوتا ہے کہ نمازوں کے بعد دعا کرنے کا ثبوت ہے احادیث شریفہ سے، اور دعا کو عبادت کا مغز اصل قرار دیا گیا ہے کہ دعا خلاصہ ہے عبادتوں کا اور نچوڑ ہے، لہٰذا اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ایسا ہی ایک مثال کے طور پر جیسا کہ ایک مستری ہے، دن بھر کام کر رہا جی، اور کام کرنے کے بعد اپنی اجرت لیے بغیر جاتا ہوں جی، تو نمازوں کے بعد، عبادت کے بعد، تلاوت قرآن کرنے کے بعد بھی جو ہے جی دعا کرنا چاہیے۔ اس کا مطلب اس طرح سے جو ہے ہمارے پیر و مرشد حافظ قاری سید محمد عبد القادر الحسینی حفیظہ اللہ عمر جیلانی پاشا جو ہے فرماتے ہیں، بیانات اکثر فرماتے ہیں۔ جی، ایک بار آپ بھی یہ مثال جو ہے، ہاں وہی کہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ بعض علماء کرام نے اس کی اس طرح بھی تشریح فرمائی ہے کہ جس طرح ایک میستری، ایک مزدور اجرت پر کام کرنے والا صبح سے شام تک کام کرتا ہے اور پھر وہ اجرت لیے بغیر واپس ہوتا ہے، تو ایسے ہی ہے کوئی عبادت کرے اور دعا نہ کرے تو وہ اپنی اجرت طلب کیے بغیر بارگاہ خداوندی سے واپس ہو رہا ہے۔ تو بہرحال دعا کی بڑی اہمیت ہے۔ حدیث نمبر 3508 حدثنا احمد بن منیع حدثنا مروان بن معاویہ عن الاعمش عن ذر عن یسیع عن النعمان بن بشیر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الدعاء هو العبادة ثم قرأ وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين۔ هذا حديث حسن صحيح وقد رواه منصور والاعمش عن ذر ولا نعرفه الا من حديث ذر۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا ہی تو عبادت ہے۔ دعا کیا ہے؟ عبادت ہی ہے۔ پھر آپ نے اس آیت کی تلاوت فرمائی استشہاد کے طور پر، دلیل کے طور پر، اور تمہارے رب نے ارشاد فرمایا تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ یقیناً جو میری عبادت یعنی مجھ سے دعا کرنے سے تکبر کرتے ہیں، منہ موڑتے ہیں، عنقریب ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے اور اس کو منصور
نے اور عامش نے زر سے روایت کیا اور ہم اسی زر ہی کی روایت سے اس کو پہچانتے ہیں۔ تو قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم دعا کرو میں قبول کروں گا، اور جو لوگ دعا کرنے سے کتراتے ہیں، پیچھے ہٹتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، تو ایسے لوگ جہنم میں ذلیل اور رسوا ہو کر داخل ہوں گے۔ تو اس سے بھی دعا کی اہمیت اور فضیلت معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بندے کا دعا کرنا، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑانا اور گریہ وزاری کرنا بہت پسند ہے۔ حدیث نمبر 3509، باب منہ حدثنا قتیبۃ حدثنا حاتم بن اسماعیل عن ابی الملیح عن ابی صالح عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انه من لم يسأل الله يغضب عليه وقد روى وكيع عن غير واحد عن ابی الملیح هذا الحديث ولا نعرفه الا من هذا الوجه۔ حدثنا اسحاق بن منصور حدثنا ابو عاصم بن حمید ابی الملیح عن ابی صالح عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحوه۔ اسی عنوان کا ایک اور باب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی اللہ تعالیٰ سے نہ مانگے اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتا ہے، اس پر غصہ ہوتا ہے۔ وکی نے بواس سے متعدد افراد ابو الملیح سے یہ حدیث روایت کی، ہم اسے صرف اسی سند سے پہچانتے ہیں۔ اسحاق بن منصور نے بواس سے ابو عاصم، حمید، ابو الملیح اور ابو صالح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اس کی مثل مرفوع حدیث روایت کی۔ اس حدیث شریف سے بھی دعا کی اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ سے نہ مانگے، سوال نہ کرے، دعا نہ کرے تو اللہ اس پر غصہ ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کی شان ہے کہ وہ نہ مانگنے سے غصہ ہوتا ہے، جبکہ مخلوق کا یہ معاملہ ہے کہ بار بار مانگے تو لوگ ناراض ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے مخلوق سے اپنی حاجتوں کو وابستہ کرنے کے بجائے خالق سے اپنی حاجتوں کو وابستہ کرنا چاہیے، جو مانگنے پر، سوال کرنے پر، بار بار پوچھنے پر بھی ناراض نہیں ہوتا، بلکہ نہ پوچھیں بندے، اس کی بارگاہ میں دست سوال دراز نہ کریں تو اس کو غصہ آتا ہے۔ اسے بھی سوال کرنے کی، مانگنے کی، صرف اللہ سے مانگنے کی اور اللہ سے دعا کرنے کی اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ بندوں کو اپنی حاجتوں کی تکمیل اللہ تعالیٰ سے طلب کرنی چاہیے۔ حدیث نمبر 3510، باب ما جاء فی فضل الذکر۔ حدثنا بکر بن حدثنا زید بن حباب عن معاویہ بن صالح عن عمرو بن قیس عن عبد اللہ بن بصر ان رجلا قال یا رسول اللہ ان شرائع الاسلام قد کثرت علی فاخبرنی بشیء اتشبث به قال لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ هذا حدیث حسن غریب۔ ذکر کی فضیلت کا بیان۔ حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک آدمی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، احکام شریعت مجھ پر بہت ہو چکے ہیں، مجھ پر غالب آ گئے ہیں، مجھے کوئی ایسی چیز بتائیے جسے میں انہماک سے کرتا رہوں، جس کو میں مضبوطی سے تھام لوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہاری زبان ہر وقت ذکر الہی سے تر رہنی چاہیے۔ یہ حدیث حسن غریب ہے۔ ایک صحابی عرض کرتے ہیں کہ اسلام کی جو احکام ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے اور دیگر اخلاقی خوبیاں ہیں جن کو اپنانے کا حکم دیا گیا ہے، جیسا کہ ایک حدیث شریف میں ہے، ایمان کی 70 پر چند شاخیں ہیں، جس میں اعلیٰ درجے کی شاخ کلمہ توحید ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار ہے، اور ادنا درجے کی جو شاخ ہے وہ ہے راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا۔ تو ایسی مختلف شاخیں ہیں ایمان کی، اسلام کی۔ تو صحابی عرض کرتے ہیں کہ بہت سارے احکام، بہت زیادہ اگر کوئی انسان سنے گا تو زیادہ کلام اس کو کچھ بھی یاد رہنے نہیں دیتا۔ اس لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ لشکر کو جب روانہ فرماتے تو نصیحت فرماتے تھے کہ زیادہ گفتگو نہ کرو، تقریر کر رہے ہیں، وعظ کر رہے ہیں، نصیحت کر رہے ہیں، گھنٹوں کر رہے ہیں، کچھ بھی یاد نہیں رہتا لوگوں کو۔ مختصر بات کرنی چاہیے، ایسی بات جو مفید ہو، جس سے دنیا میں بھی فائدہ پہنچے اور آخرت میں بھی فائدہ پہنچے، اور اس سے انسان کی زندگی میں ایک انقلابی کیفیت پیدا ہو اور اس کے اعمال کی اصلاح ہو۔ تو صحابی عرض کرتے ہیں کہ اسلام کے احکام تو بہت ہیں، مجھے کوئی ایک ایسی چیز بتائیے کہ جس کو میں مضبوطی سے تھاما ہوا رہوں تو میری دنیا بھی سنور جائے، آخرت بھی سنور جائے اور میرے تمام امور کی اصلاح و کاموں کی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ذکر الہی کے پابند ہو جاؤ، یعنی تمہاری زبان ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہو، فرائض کو ادا کرنے کے علاوہ کبھی ذکر الہی سے غافل نہ ہو۔ تو اس سے اللہ کے ذکر کی فضیلت
اور اہمیت معلوم ہوتی ہے، اور احادیث شریفہ میں آیا ہے کہ ذکر کرنے والا بندہ اور ذکر نہ کرنے والا بندہ ایسے ہی ہے جیسے ذکر کرنے والا بندہ تر و تازہ پودے کی طرح ہے، درخت کی طرح ہے جو ہرا بھرا رہتا ہے، اور جو ذکر نہیں کرتا اس کی مثال مردے کی ہے، مرجھائے ہوئے پودے کی ہے۔ حدیث نمبر 3511 حدثنا باب منه حدثنا قتيبة حدثنا ابن لهيعة عن دراج عن ابي الهيثم عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل اي العباد افضل درجة عند الله يوم القيامة قال الذاكرون من الله كثيرا قال قلت يا رسول الله ومن الغازي في سبيل الله قال لو ضرب بسيفه في الكفار والمشركين حتى ينكسر ويختضب دما لكان الذاكرون الله كثيرا افضل درجة هذا حديث غريب انما نعرفه من حديث الدراج۔ کثرت ذکر کی فضیلت۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ تعالیٰ کے نزدیک قیامت کے دن کس کا درجہ سب سے بڑا ہوگا، یعنی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے پاس افضل ترین درجے والے کون سے بندے ہوں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والوں کا درجہ قیامت کے دن سب سے بڑا ہوگا۔ ابو سعید فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے غازی سے بھی بڑا ہوگا درجہ؟ جو شخص اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا ہے، دشمنان اسلام سے لڑ رہا ہے اور اپنی جان کو جوخم میں ڈالا ہوا ہے، اس سے بھی بڑا ہوگا اللہ کا ذکر کرنے والے کا درجہ؟ آپ نے فرمایا اگر وہ اپنی تلوار، یعنی اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا اپنی تلوار کفار و مشرکین پر چلائے یہاں تک کہ تلوار ٹوٹ جائے اور جہاد کرنے والا غازی خون آلود ہو جائے، شہید ہو جائے، تو پھر بھی اللہ تعالیٰ کو زیادہ یاد کرنے والوں کا درجہ بڑا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ ذکر کی فضیلت ہے، جو کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ لوگ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے کھڑے، بیٹھے بیٹھے اور پہلو کے بل لیٹے ہوئے، یعنی کسی بھی حال کسی بھی لمحہ اللہ کے ذکر سے غافل نہیں رہتے۔ تو ایسے لوگوں کی فضیلت بتائی جا رہی ہے کہ جو غازی، جو جنگ کرنے والا، دشمنان اسلام سے لڑنے والا، اس قدر لڑے کفار اور مشرکین سے کہ تلوار ٹوٹ جائے اور یہ شہید ہو جائے، تب بھی ایسے شخص سے بڑا درجہ اللہ کے پاس جو اللہ کا ذکر کرنے والا ہے، اس کو یاد کرنے والا ہے، ایسے شخص کا درجہ بڑا ہے۔ اور ایسا ذاکر بننا ہر ایک شخص کے بس کا معاملہ نہیں ہے، ہر ایک شخص کے بس کی بات نہیں ہے۔ ذکر بھی ایسا ہونا چاہیے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں کھو جائے، صرف اس کی زبان پر اللہ کا لفظ ہی، اللہ کا نام ہی جاری رہے، یعنی کثرت سے، جیسے صحابہ کرام، صوفیاء کرام کا طریقہ تھا ذکر کا، اس طرح ذکر کرنے والا بندہ غازی سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے۔ حدیث نمبر 3512 باب منہ حدثنا حسین بن حریث اخبرنا الفضل بن موسیٰ عن عبد اللہ بن سعید هو ابن ابی ہند عن زیاد مولی بن عیاش عن ابی بحریۃ عن ابی الدرداء قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الا انبئکم بخیر اعمالکم وازکاها عند ملیککم وارفعها فی درجاتکم وخیر لکم من انفاق الذهب والورق وخیر لکم من ان تلقوا عدوکم فتضربوا اعناقهم ويضربوا اعناقكم قالوا بلى قال ذکر اللہ قال معاذ بن جبل ما شیء انجى من عذاب اللہ من ذکر اللہ وقد روى بعضهم هذا الحديث عن عبد الله بن سعید مثل هذا بهذا الاسناد وروى بعضهم عنه فارسله۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتاؤں جو تمہارے مالک کے نزدیک، یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس اچھا اور پاکیزہ ہے، سب سے بہتر اور سب سے پاکیزہ ہے، اور تمہارے درجات میں سب سے بلند ہے، اور اللہ کی راہ میں سونا اور چاندی خرچ کرنے سے بھی زیادہ افضل ہے، بہتر ہے، اور تمہارے لیے اس سے بھی بہتر ہے کہ تمہارا دشمن سے مقابلہ ہو، تم ان کی گردنیں مارو اور وہ تمہاری گردنیں ماریں۔ یعنی کیا میں تم کو ایک ایسا عمل نہ بتاؤں جو سب سے اعلیٰ ہے، سب سے پاکیزہ ہے، اور دشمنان اسلام سے مقابلہ کرنے سے بھی زیادہ افضل ہے، اور سونے اور چاندی خیرات کرنے سے بھی زیادہ بہتر ہے۔
تو صحابہ کرام نے عرض کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور بتائیے۔ تو آپ نے فرمایا وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر ایک ایسا عمل ہے، بندہ صدق دل کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، پوری یکسوئی اور توجہ کے ساتھ اللہ کا ذکر کرے تو یہ اس کے لیے جہاد سے بھی بہتر ہے، اور اللہ کی راہ میں سونا اور چاندی خیرات کرنے سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ حضرت ابو درداء فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے بڑھ کر عذاب الہی سے بچانے والی کوئی چیز نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہی بندے کو عذاب سے نجات دلا سکتا ہے۔ جو بندہ یاد الہی میں مستغرق رہتا ہے، اللہ کی یاد میں محو رہتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو عذاب سے بچا لیتا ہے۔ اور دنیا میں مومن کا کوئی لمحہ بغیر یاد الہی کے نہیں گزرنا چاہیے۔ جنت میں داخل ہونے کے بعد جنتیوں کو صرف ان لمحات پر، ان اوقات پر افسوس ہوگا جو انہوں نے دنیا میں بغیر یاد الہی کے گزارے تھے۔ حالانکہ جنت افسوس اور حسرت کی جگہ نہیں ہے، لیکن ان کو احساس ہوگا جنت میں داخل ہونے کے بعد کہ ہم نے دنیا میں جو لمحات اللہ تعالیٰ کی یاد کے بغیر گزار دیے وہ ہمارے لیے منحوس ہیں۔ اسی لیے حضرت عبداللہ شاہ صفی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کوئی گھڑی اور کوئی دن منحوس نہیں ہے، البتہ مومن کا وہی وقت منحوس ہے، نحوست کا ہے، جس میں وہ اپنے مولا کی یاد سے غافل ہو جائے، چاہے وہ جمعہ کا دن ہی کیوں نہ ہو۔ تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ ذکر کی کثرت کا اہتمام کرنا چاہیے اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع رہنا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کثرت سے ذکر کریں، کاروبار چھوڑ دیں، فکر معاش سے بے نیاز ہو جائیں، بیوی بچوں کی فکر نہ کریں، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ مومن کو جو احکام دیے گئے ہیں، اولاد کی تربیت ہے، ماں باپ کی خدمت ہے، دوست احباب کے حقوق ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ہیں، اگر کوئی مومن ان حقوق کا لحاظ کرے، ان حقوق کو ادا کرے اور اپنا ہر کام شریعت کے مطابق کرے تو یقیناً اس کے ان دنیاوی کاموں کو بھی عبادت میں شمار کیا جائے گا اور اس کا بھی ثواب ملے گا۔ حدیث نمبر 3513 باب ما جاء فی القوم یجلسون فیذکرون اللہ ما لهم من الفضل۔ حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مہدی حدثنا سفیان عن ابی اسحاق عن العرابی مسلم انه شهد على ابي هريره وابي سعيد الخدري انهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ما من قوم يذكرون الله الا حفت بهم الملائكه وغشيتهم الرحمه ونزلت عليهم السكينه وذكرهم الله في من عنده۔ هذا حدیث حسن صحیح۔ فضیلت حلقہ ذکر، یعنی یہ بیان اس حکم کا جو اس قوم کے بارے میں آیا ہے جو بیٹھتی ہے قوم اور اللہ کا ذکر کرتی ہے تو ان کی کیا فضیلت ہے۔ جو گروپ بنا کر، حلقہ بنا کر بیٹھ کر یاد الہی میں محو ہو جاتی ہے، مستغرق ہو جاتی ہے، مصروف ہو جاتی ہے، اس قوم کی کیا فضیلت ہے۔ اعرابی مسلم گواہی دیتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جماعت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتی ہے انہی فرشتے گھیر لیتے ہیں، فرشتے وہاں پہنچ جاتے ہیں، تلاش کرتے ہوئے ان تک پہنچتے ہیں، رحمت الہی ان پر سایہ فگن ہوتی ہے، اللہ کی رحمت وہاں چھا جاتی ہے، ان پر اطمینان قلب اترتا ہے، دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سنو آگاہ ہو جاؤ، اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ سکون اگر چاہیے، اطمینان چاہیے تو اللہ کے ذکر سے وابستہ ہونا لازمی اور ضروری ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی مجلس یعنی فرشتوں میں ان لوگوں کا ذکر کرتا ہے جو حلقہ بنا کر، گروپ بنا کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی یاد میں مصروف رہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی فرشتوں کے سامنے ان کا ذکر خیر فرماتا ہے اور فرشتے بھی ان کے ذکر میں شریک ہوتے ہیں۔ یہ بتانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں کے سامنے ذکر کیا کہ میں آدم کو خلیفہ بنانے والا ہوں تو فرشتے اعتراض کیے تھے کہ تو ایسے شخص کو خلیفہ بنا رہا ہے جو زمین میں فساد برپا کرے گا، خون ریزی کرے گا، تو فرشتوں کی زبان سے ہی ان کی تعریف ہوگی انسانوں کی جو اللہ کے ذکر میں مصروف رہتے ہیں۔ تو اس سے حلقہ ذکر کی بھی فضیلت معلوم ہوتی ہے کہ جہاں ذکر الہی ہوتا ہے، اللہ کا ذکر ہوتا ہے، وہاں رحمت الہی کی گھٹا چھا جاتی ہے، فرشتے بھی وہاں پہنچ جاتے ہیں اور ان پر دلوں کا اطمینان بھی اترتا ہے، اللہ تعالیٰ قلبی سکون ان کو عطا فرماتا ہے۔
حدیث نمبر 3514 حدثنا محمد بن بشار حدثنا مرحوم بن عبد العزيز العطار حدثنا ابو نعامة عن ابي عثمان عن ابي سعيد الخدري قال خرج معاوية الى المسجد فقال ما يجلسكم قالوا جلسنا نذكر الله قال الله ما اجلسكم الا ذاك قالوا والله ما اجلسنا الا ذاك قال اما اني ما استخلفكم تهمة لكم وما كان احد بمنزلة من رسول الله صلى الله عليه وسلم اقل حديثا عنه مني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من اصحابه فقال ما يجلسكم قالوا جلسنا نذكر الله ونحمده لما هدانا للاسلام ومن علينا به فقال الله ما اجلسكم الا ذاك قالوا الله ما اجلسنا الا ذاك قال اما اني لم استحلفكم لتهمة لكم انه اتاني جبرائيل واخبرني ان الله يباهي بكم الملائكة هذا حديث حسن غريب لا نعرف الا من هذا الوجه وابو نعامة سعدی اسمه عمرو بن عیسیٰ وابو عثمان النہدی اسمه عبد الرحمن بن مل۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ مسجد کی طرف نکلے اور حاضرین سے پوچھا، مسجد کی طرف نکلے دیکھا کہ چند لوگ بیٹھے ہوئے ہیں مسجد میں، تو آپ نے پوچھا بیٹھے ہوئے لوگوں سے، حاضرین سے، تم کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ یہاں بیٹھنے کی وجہ کیا ہے؟ نماز ہو گئی ہے، اس کے باوجود آپ لوگ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا ہم اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، عبادت تو ہو چکی ہے، نماز تو ادا ہو چکی ہے، اب ہم اللہ کا ذکر کرنے کے لیے یہاں جمع ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں۔ فرمایا کیا اللہ کی قسم اللہ کے ذکر کے لیے ہی بیٹھے ہو، کوئی اور مقصد نہیں ہے؟ اللہ کی قسم دے کر ان سے پوچھتے ہیں کیا تمہارا مقصد مسجد میں بیٹھنے کا صرف ذکر الہی ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں اللہ کی قسم ہم صرف اسی مقصد کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارا مقصد گفتگو کرنا، مسجد میں بات چیت کرنا یا کسی اور ٹاپک پر گفتگو کرنا، یہ ہمارا مقصد نہیں ہے، ہمارے بیٹھنے کی غرض مسجد میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا سنو، میں نے کسی الزام یا تہمت کے پیش نظر تم سے قسم نہیں لی، قسم کھا کر جو میں نے پوچھا تم سے اس کی حکمت کیا ہے، مصلحت کیا ہے قسم لینے کی، یہاں پر میں تم پر اطمینان نہیں کرتا یا تمہاری باتوں پر یقین نہیں کرتا، یہ مقصد نہیں ہے۔ صحابہ تو سب کے سب سچے ہیں، متقی پرہیزگار ہیں، وہ جھوٹ نہیں بول سکتے، تو یہاں جھوٹ کی وجہ سے یا تہمت کی وجہ سے یا اور کوئی مقصد نہیں ہے، خاص طور پر قسم دلا کر پوچھنے کی غرض کیا ہے؟ اور باوجود ہے کہ مجھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے قرب حاصل تھا، پھر بھی تم میں سے کوئی مجھ سے کم احادیث رکھنے والا نہیں۔ حضرت امیر معاویہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھے قرب حاصل ہے، کاتبان وحی میں آپ کا شمار تھا، اور رشتے کے اعتبار سے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسبتی برادر بھی ہیں۔ ابو سفیان کی صاحبزادی ام حبیبہ بنت ابی سفیان رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج مطہرہ ہے، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی بہن۔ تو آپ فرماتے ہیں میں تم سے قسم لے کر پوچھتا ہوں، اور اس کی حکمت کیا ہے؟ میں تم پر تہمت نہیں رکھتا، میں تم کو غلط نہیں سمجھتا، جھوٹا نہیں سمجھتا، آگے بیان کروں گا اس میں حکمت کیا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھے قرب حاصل ہے، اس کے باوجود آپ لوگوں کا مرتبہ کچھ کم نہیں ہے، آپ لوگوں کے پاس بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں، احادیث مبارکہ ہیں، آپ لوگوں کے بھی خدمات ہیں دین اسلام کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی مجلس میں تشریف لائے، ایک مرتبہ ایسا ہی ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی مجلس میں تشریف لائے اور فرمایا تمہیں کس چیز نے مسجد میں بٹھا رکھا ہے؟ کیا بات ہے نماز ہونے کے بعد بھی تم لوگ اپنے گھروں کو نہیں گئے اور مسجد ہی میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا ہم اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اس کی تعریف کرنے کے لیے بیٹھے ہیں کہ اس نے ہمیں اسلام کی ہدایت دی اور ہم پر اس کے ذریعے احسان فرمایا۔ یعنی صحابہ کرام عرض کے جواب دیے کہ ہمارے مسجد میں بیٹھنے کی وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ کا ذکر کرنے کے لیے اور اس کی تعریف اور توصیف کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، کیونکہ اسی نے ہم کو اسلام کی ہدایت دی، اس کی توفیق سے ہم مسلمان ہوئے ہیں، اور اس کا یہ بہت بڑا احسان ہے، احسان کا بدلہ ادا کرنے کے لیے ہم یہاں بیٹھے ہیں، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ نے جو ہم پر فضل فرمایا ہے، احسان فرمایا ہے، اس کی شکر گزاری کے طور پر اس کا ذکر کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم کیا تم اسی خاطر بیٹھے ہو؟ قسم لے کر پوچھیں ان سے، قسم کھا کر کہو کیا تم اسی خاطر بیٹھے ہو؟ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کی قسم ہم تو محض اسی مقصد کے لیے بیٹھے ہیں۔
قسم کھا کر کہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے تمہیں اس لیے قسم نہیں دی کہ تم پر کوئی تہمت یا الزام رکھنا مقصود ہے، میرا مقصد قسم لینے کا یہ نہیں ہے کہ میں تم پر تہمت رکھتا ہوں یا میں یہ سمجھتا ہوں کہ تم لوگ دل میں ایک بات رکھ رہے ہو اور زبان سے ایک بات کہہ رہے ہو، دل میں کچھ اور ہے زبان پر کچھ اور ہے، یہ مقصد نہیں ہے، کوئی تہمت اور کوئی الزام نہیں ہے تم پر، تم جو بولتے ہو سچ بولتے ہو۔ لیکن یہاں پر قسم دے کر پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ میرے پاس جبرائیل آیا اور بتایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری وجہ سے فرشتوں پر فخر فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بندے صحابہ کرام جو مسجد میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہے تھے، اس کی تعریف اور توصیف کر رہے تھے، اس کی پاکی بیان کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ فرشتوں پر فخر کر رہا تھا۔ دیکھو جن کو میں نے اپنا خلیفہ منتخب کیا تم نے اعتراض کیا تھا اور کہا تھا کہ ہم تیری پاکی اور تسبیح بیان کرتے ہیں، میرے ان بندوں کو دیکھو، ان کے ساتھ نفس بھی ہے لگا ہوا، اس کے باوجود یہ میری طرف ہی رجوع ہیں۔ فرشتوں کے اندر گناہ کرنے کی اللہ نے صلاحیت ہی نہیں رکھی، جبکہ انسان کے اندر نیکی اور گناہ دونوں کی صلاحیتیں موجود ہے، اس کے باوجود انسان گناہوں کی قوت کو مغلوب کر کے نیکی کی قوت کو غالب کر کے اللہ کی طرف رجوع رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے بے حد محبت کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے باعث، یعنی صحابہ کرام جو اللہ کا ذکر کر رہے تھے ان کی وجہ سے فرشتوں پر فخر کر رہا تھا اور فخریہ فرما رہا تھا کہ میرے ان بندوں کو دیکھو جن پر تم نے اعتراض کیا تھا، وہ آج پاکی اور تسبیح بیان کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہائے ہائے۔ حدیث نمبر 3515 باب ما جاء فی القوم یجلسون ولا یذکرون اللہ۔ حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مہدی حدثنا سفیان بن ابی صالح مولى التوأمة عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم الا كان عليهم تيرة فإن شاء عذبهم إن شاء غفر لهم۔ هذا حدیث حسن وقد روی عن ابی هريرة عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم من غیر وجہ۔ یہ بیان اس حکم کا جو اس قوم کے بارے میں ہے جو بیٹھتی ہے، جمع ہوتی ہے اور اللہ کا ذکر نہیں کرتی، یعنی جو مجلس اللہ کے ذکر سے خالی ہوتی ہے اس کی مذمت اور برائی بیان کی جا رہی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس منعقدہ مجلس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف نہ پڑھا جائے وہ ان کے لیے نقصان دہ ہے۔ جس مجلس میں بھی اللہ کا ذکر نہ ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام نہ ہو وہ مجلس ان کے لیے نقصان دہ ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کو عذاب دے اور چاہے تو بخش دے۔ یہ حدیث حسن ہے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے دوسری سندوں سے بھی مروی ہے۔ اللہ کے ذکر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف اللہ کی پاکی اور تسبیح بیان کی جائے، بلکہ جتنے دینی جلسے ہوتے ہیں، دینی معلومات کے لیے جو نشستیں ہوتی ہیں، سیمینار ہوتے ہیں، خاص دینی تعلیم کی نشر و اشاعت کے مقصد سے، وہ بھی ذکر الہی میں ہی شمار کیے جاتے ہیں۔ چاہے اللہ کا ذکر ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو، یا اللہ کے محبوب اور مقرب بندوں کا ذکر ہو، وہ سب ذکر الہی ہی ہے، اللہ تعالیٰ کے ذکر ہی میں شمار ہوگا۔ اس سے یہ بھی بات معلوم ہوتی ہے کہ جہاں لوگ جمع ہوں، ایک مجلس ہو، اللہ کا ذکر نہ ہو، یعنی خالی جمع ہو گئے، دنیاوی گفتگو کی اور چلے گئے، کوئی دین کی بات نہ ہو، تو ایسی مجلس نقصان دہ ہے۔ اور جب اس طرح لوگ جمع ہوئے اور اللہ کا ذکر بھی نہیں کیے، دنیاوی گپ شپ میں پورا وقت گزار دیا اور واپس ہو گئے، تو اب اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے، چاہے تو ان کو عذاب دے اور چاہے تو ان کی مغفرت فرما دے۔ حدیث نمبر 3516 باب ما جاء ان دعوت المسلم مستجابۃ۔ حدثنا قتيبة حدثنا ابن لهيعة عن ابي الزبير عن جابر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من احد يدعو بدعاء الا آتاه الله ما سأل او كف عنه من السوء مثله ما لم يدعو بإثم او قطيعة رحم وفي الباب عن ابي سعيد وعبادة بن الصامت۔ یہ بیان اس حکم کا جو آیا ہے کہ مسلمان کی دعا مقبول ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص بھی دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اسے وہ چیز عطا فرماتا ہے جو اس نے مانگی، یا اس کی مانند کوئی برائی دور کر دیتا ہے، جب تک کہ کسی گناہ یا قطع رحم کی دعا نہ کرے۔ اس باب میں حضرت ابو سعید اور عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہما سے بھی روایات مذکور ہیں۔ اس حدیث شریف میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ مسلمان کی دعا قبول ہوتی ہے جو بندہ صدق دل سے اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہوتا ہے اور دعا کرتا ہے، اور جو چیز مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتا ہے۔
یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بندے پر کوئی مصیبت آنے والی ہوتی ہے یا کسی آزمائش میں وہ گرفتار ہو سکتا ہے، کسی پریشانی کا شکار ہو سکتا ہے، تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ اس بندے کو مانگی ہوئی چیز عطا کرنے کے بجائے اس سے مصیبت کو دور کر دیتا ہے۔ کبھی بندہ دعا کرتا ہے، کچھ چیز مانگتا ہے اللہ تعالیٰ سے، تو اللہ تعالیٰ وہ عطا کرنے کے بجائے اس پر جو مصیبت آنے والی ہوتی ہے اس مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے، دعا کرنے کے بعد یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کیا تھا، ایک چیز مانگا تھا لیکن مجھے وہ چیز نہیں ملی، تو کبھی وہ چیز نہیں ملتی، اس کے بجائے اللہ تعالیٰ اس پر آنے والی مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ کوئی آزمائش میں گرفتار ہونے والا ہوتا ہے بندہ، تو اللہ تعالیٰ اس کو بچا لیتا ہے۔ اور دعا میں بھی یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ کوئی گناہ کی دعا نہ کریں، یعنی کسی کو نقصان پہنچانے کی، کسی کو بد دعا دے رہا ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ قطع تعلق کی بھی اگر دعا کر رہا ہے کہ میرا فلاں رشتہ دار سے قطع تعلق کر دے، اس سے الگ کر دے، ایسی دعائیں بھی نہیں کرنا ہے۔ جائز مقاصد کی تکمیل کے لیے دعا کرنا ہے، گناہ کی دعا نہیں کرنا ہے۔ ایسی کوئی دعا کر رہا ہے کہ مجھے فلاں کے قتل پر قدرت عطا کر، قتل کرنا جبکہ حرام ہے اس کا، تو گناہوں کی دعا نہیں ہونی چاہیے۔ اور رشتہ داروں سے قطع تعلق کی دعا کرنا ہے، یہ بھی غلط ہے۔ حدیث نمبر 3517 حدثنا محمد بن مرزوق حدثنا عبید بن واقد حدثنا سعید بن عطیۃ اللیثی عن شہر بن حوشب بن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سرہ ان یستجیب اللہ لہ عند الشدائد والکرب فلیکثر الدعاء فی الرخاء ھذا حدیث غریب۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کو یہ بات پسند ہو کہ اللہ تعالیٰ سختیوں میں اور مصیبتوں میں اس کی دعا قبول فرمائے، تو اسے صحت و کشادگی کی حالت میں بھی کثرت سے دعا کرنی چاہیے۔ یہ حدیث غریب ہے۔ عام طور پر جب مصیبت آتی ہے تو بندے اللہ کی طرف رجوع ہوتے ہیں۔ اس حدیث شریف میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اگر کسی کو یہ بات پسند ہو کہ مصیبت کے وقت اس کی دعا قبول ہو، آزمائش کی گھڑی آ جائے، مصیبت میں گرفتار ہو جائے، ایسے وقت وہ مصیبت کے بھنور سے باہر نکلنا چاہتا ہے رب کی بارگاہ میں رجوع ہو کر، تو اس کو خوشحالی میں بھی اللہ کو یاد رکھنا چاہیے، خوشحالی میں بھی کثرت سے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ مصیبت آنے پر ہی بندے عام طور پر اللہ کی طرف رجوع ہوتے ہیں، لیکن اس حدیث میں پیغام دیا جا رہا ہے مصیبتوں کے وقت تو رجوع ہوتے ہی ہیں، لیکن خوشحالی میں بھی اللہ کو نہیں بھولنا چاہیے۔ خوشحالی کی زندگی گزار رہے ہیں، عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں، اور مصیبت کیا چیز ہے معلوم ہی نہیں ہے۔ اس حال میں بھی اللہ تعالیٰ سے کثرت سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ صحت و عافیت سے رکھے، ہر طرح کی مصیبت اور پریشانی سے محفوظ رکھے۔ جو خوشحالی میں بھی اللہ کو نہیں بھولتے، کثرت سے رجوع ہوتے ہیں اس کی طرف، اس کی بارگاہ میں رجوع ہوتے ہیں، دعا کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کی دعائیں مصیبت کے وقت، پریشانی کے وقت بھی قبول ہوتی ہیں۔ مصیبت میں، پریشانی میں، آزمائش کی گھڑی میں اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری دعا قبول ہو، تو ہم کو خوشحالی میں اور فراخ دستی کی حالت میں بھی اللہ کو نہیں بھولنا چاہیے، ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے کثرت سے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ حدیث نمبر 3518 حدثنا یحیی بن حبیب بن عربی حدثنا موسیٰ بن ابراہیم بن کثیر الانصاری قال سمعت طلحة بن خراش قال سمعت جابر بن عبد الله يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول افضل الذکر لا الہ الا اللہ وافضل الدعاء الحمد للہ هذا حدیث حسن غریب لا نعرف الا من حدیث موسیٰ بن ابراہیم وقد روى علی بن المدینی وغیر واحد عن موسیٰ بن ابراہیم هذا الحدیث۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے بہترین ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ یہ کلمے کا ایک جز ہے۔ عام طور پر یہ قاعدہ ہے، طریقہ ہے عربی زبان کا بھی کہ جز کہہ کر کل مراد لیا جاتا ہے۔ افضل الذکر لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پورا کلمہ مراد ہے۔ یہ سب سے بہترین ذکر ہے، اور سب سے افضل دعا الحمدللہ ہے۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، ہر طرح کی خوبی اور ہر طرح کے کمال کا وہ سرچشمہ ہے۔ یہ حدیث حسن غریب ہے، ہم سے صرف موسیٰ بن ابراہیم کی روایت سے پہچانتے ہیں۔ علی بن مدینی اور کئی دوسرے حضرات نے موسیٰ بن ابراہیم سے یہ حدیث روایت کی۔ حدیث نمبر 3519 حدثنا بکر بن محمد بن عبیدۃ المحاربی قال حدثنا یحیی بن زکریا بن ابی زائدۃ عن ابی عن خالد بن سلمۃ عن البہی عن عروۃ عن عائشہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیانہ ھذا حدیث حسن غریب لا نعرفہ الا من حدیث یحیی بن زکریا بن ابی زائدۃ
والبہی اسمہ عبداللہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت ذکر الہی میں مشغول رہتے۔ یہ حدیث حسن غریب ہے، اسے صرف یحییٰ بن زکریا بن ابی زائدہ کی روایت سے جانتے ہیں۔ بہی کا نام عبداللہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سید الذاکرین ہیں، ذکر کرنے والوں کے سردار ہیں، ہر حال میں آپ اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے، کوئی لمحہ آپ ذکر الہی سے غافل نہیں رہتے تھے، ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے تھے، یاد الہی میں مصروف رہتے تھے۔ صوفیہ کے بعد جو طریقہ ہے پاس انفاس کا کہ دل سے ذکر جاری ہو جانا، زبان اگر گفتگو میں بھی مصروف رہے تو دل سے ذکر الہی جاری رہے، یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے مجاہدات اور ریاضتوں کے بعد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں 6 مہینے آپ روزانہ توشہ لے کر تشریف لے جاتے تھے، خلوت نشینی اختیار کیے وحی کے نازل ہونے سے پہلے، تو وہاں پر آپ کا ذکر جو تھا پاس انفاس تھا، یعنی قلب سے ذکر الہی آپ کیا کرتے تھے۔ یہ کیفیت عام لوگوں کے لیے مجاہدات اور ریاضت کے بعد پیدا ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید الذاکرین ہیں، تو ذکر میں بھی کوئی آپ کا ہمسر نہیں ہے، جس طرح آپ ہر حال میں ہر وقت ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 3520، وما جاء ان الداعی یبدأ بنفسه، حدثنا نصر بن علی الکوفی حدثنا ابو قدر عن حمزة الزیات عن ابی اسحاق عن سعید بن جبیر عن ابن عباس عن ابی بن کعب ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان اذا ذکر احدا فدعا له بدأ بنفسه۔ هذا حدیث حسن غریب صحیح، وابو قدر اسمه عمرو بن الہیثم۔ یہ بیان اس حکم کا جو آیا ہے کہ داعی دعا کرنے والا سب سے پہلے اپنی ذات سے شروع کرے۔ کوئی اگر کہے کہ ہمارے گناہوں کی بخشش طلب کیجیے، تو پہلے اپنے گناہوں کی ہم کو بخشش طلب کرنی چاہیے۔ یہ اسلام میں اس بات کی تعلیم دی جا رہی ہے کہ کوئی بھی انسان اپنے آپ کو برتر، معزز، بزرگ نہ سمجھے، بلکہ اپنے آپ کو حقیر، معمولی اور کمتر سمجھے، اللہ کی بارگاہ میں عاجزی، انکساری اور تواضع کا مظاہرہ کریں۔ نماز جنازہ میں بھی جو دعا پڑھی جاتی ہے، اللہم اغفر لحینا و میتنا، پہلے زندوں کے لیے مغفرت طلب کی جاتی ہے۔ اس میں حکمت یہی ہے کہ ہم اگر کسی کے حق میں دعا کر رہے ہیں، کوئی ہم سے دعا کی درخواست کیے، تو ہم کو پہلے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرنی چاہیے، کیونکہ جب ہم پاک ہو جائیں گے اپنے گناہوں سے، پھر دوسروں کے حق میں دعا کریں گے تو امید ہے کہ اللہ تعالی ہماری دعا قبول کرے۔ تو یہ تعلیم دی جا رہی ہے، یہ آداب سکھائے جا رہے ہیں کہ دعا کرنے والا پہلے اپنے لیے دعا کرے، پھر دوسرے کے لیے دعا کرے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا ذکر کرتے ہوئے اس کے لیے دعا مانگتے تو اپنے آپ سے ابتدا کرتے۔ یہ حدیث حسن غریب صحیح ہے، ابو خطن کا نام عمرو بن حیثم ہے۔ یعنی اسلام میں آداب بتائے جا رہے ہیں کہ اگر کسی کے حق میں دعا کر رہے ہو تو پہلے اپنے لیے دعا کرو، پہلے اپنے آپ کو پاک کرو گناہوں سے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے لیے مغفرت طلب کرو، پھر دوسرے کے لیے مغفرت طلب کرو۔ حدیث نمبر 3521، باب ما جاء فی رفع الایدی عند الدعاء، حدثنا ابو موسیٰ محمد المثنى وابراہیم بن یعقوب وغیر واحد قالوا حدثنا حماد بن عیسی الجہنی عن حنظلة بن ابی سفیان الجمحی عن سالم بن عبد اللہ عن ابیہ عن عمر بن الخطاب قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رفع یدیہ فی الدعاء لم يحطهما حتى يمسح بهما وجهه، قال محمد المثنى في حديثه لم يردهما حتى يمسح بهما وجهه، هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حماد بن عيسى قد تفرد به وهو قليل الحديث وقد حدث عنه الناس، وحنظلة بن أبي سفيان الجمحي ثقة وثقه يحيى بن سعيد القطان۔ یہ بیان اس حکم کا جو دعا کے وقت ہاتھ اٹھانے کے بارے میں آیا ہے۔ ہاتھ اٹھانا مسنون ہے، سنت ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تو اپنے چہرے اقدس پر پھیرنے سے پہلے نیچے نہ چھوڑتے، یعنی دعا کے لیے جب ہاتھ اٹھاتے اور دعا ختم فرماتے تو اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے چہرے کو پونچھتے، مسح کرتے، یعنی اپنے چہرے کو چھوتے تھے، اپنے چہرے پر پھیرتے تھے۔ محمد بن مثنیٰ کی روایت میں یہ الفاظ ہیں، چہرے پر پھیرنے سے پہلے ہاتھوں کو واپس نہ لوٹاتے، یعنی ہاتھ نیچے نہ کرتے جب تک کہ چہرے پر نہ پھیر لیتے۔ یہ حدیث غریب ہے، ہم اسے صرف حماد بن عیسیٰ کی روایت سے پہچانتے ہیں، وہ اس میں منفرد ہیں، وہ قلیل الحدیث ہیں، ان سے لوگوں نے احادیث روایت کی ہیں۔ حنظلہ بن ابی سفیان جمحی ثقہ ہیں، یحییٰ بن سعید قطان نے ان کی توثیق کی ہے۔ حدیث نمبر 3522،
باب ما جاء في من يستعجل في دعائه حدثنا الانصاري وحدثنا معن حدثنا مالك عن ابن شهاب عن ابي عبيد مولى بن ازهر عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يستجاب لاحدكم ما لم يعجل يقول دعوت فلم يستجب لي هذا حديث حسن صحيح وابو عبيد اسمه سعد وهو مولى عبد الرحمن بن ازهر ويقال مولى عبد الرحمن بن عوف في الباب عن انس۔ یہ بیان اس حکم کا جو آیا ہے اس شخص کے بارے میں جو اپنی دعا میں جلدی مچاتا ہے، عجلت طلب کرتا ہے، دعا کرتے ہی کہتا ہے کہ میری دعا قبول ہی نہیں ہوئی۔ جلدی نہیں کرنا چاہیے، جلدی نہ کرے، اس وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے ہر ایک کی دعا قبول ہوتی ہے جب تک کہ وہ جلدی نہ کرے۔ جو بندہ بھی دعا کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہوتا ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے، البتہ شرط یہ ہے کہ جلدی نہ کرے، صبر و تحمل سے کام لے اور جلد بازی نہ کرے۔ جلد بازی کیا ہے کہ بندہ یہ کہتا ہے کہ میں نے دعا مانگی اور قبول ہی نہیں ہوئی، یہی جلد بازی ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ ابو عبیدہ کا نام سعد ہے، وہ عبد الرحمن بن ازہر کے غلام ہیں، انہی مولا عبد الرحمن بن عوف بھی کہا جاتا ہے۔ اس باب میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے بھی روایت ہے۔ یہ ایک اصول بتایا جا رہا ہے کہ بندہ دعا کرنے کے بعد جلدی نہ مچائے، عجلت سے کام نہ لے، جلد بازی نہ کرے کہ دعا کرتے ہی فوراً قبول ہو جائے، ضروری نہیں ہے۔ دعا کرنے کے بعد جلدی نہیں کرنا چاہیے، بلکہ دعا قبول ہونے میں تاخیر بھی ہو رہی ہو تو بندے کو صبر کرنا چاہیے۔ اس میں حکمت کیا ہے، مصلحت کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، اسی لیے جلد بازی نہیں کرنی چاہیے اور دعا کرنے سے پیچھے بھی نہیں ہٹنا چاہیے۔ حدیث نمبر 3523، باب ما جاء في الدعاء اذا اصبح واذا امسى۔ حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابو داود وهو الطيالسي حدثنا عبد الرحمن بن ابي الزناد عن ابيه عن ابان بن عثمان قال سمعت عثمان بن عفان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات لم يضره شيء وكان ابان قد اصابه طرف فالج فجعل الرجل ينظر اليه فقال له ابان ما تنظر اما ان الحديث كما حدثتك ولكني لم اقل يومئذ ليمضي الله علي قدره۔ هذا حديث حسن غریب صحیح۔ صبح اور شام کی دعا، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے جو شخص روزانہ صبح و شام 3 مرتبہ یا کلمات کہے اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی۔ وہ کیا ہے؟ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ جو شخص صبح و شام 3 مرتبہ یہ دعا پڑھتا ہے کائنات کی کوئی شے اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ وہ دعا کیا ہے؟ اس اللہ کے نام سے جس کے نام کے ساتھ زمین کی کوئی چیز نقصان پہنچا سکتی ہے اور نہ ہی آسمان کی کوئی چیز نقصان پہنچا سکتی ہے، اور وہی سننے والا جاننے والا ہے۔ وہ دعا یہ ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ایک بادشاہ کے دربار میں تھے۔ زہر حلاہل غالباً ایک ایسا زہر ہے جو شخص بھی اس زہر کو پیتا ہے فوراً آن دا اسپاٹ اسی وقت ختم ہو جاتا ہے۔ وہ زہر جب پیش کیا گیا تو آپ نے یہ دعا پڑھ کر پی لیا تھا لیکن آپ کو کچھ نہیں ہوا۔ اس طرح کا یقین پختہ ہونے کی ضرورت ہے، ورنہ آج کل کے ایمان والوں کا حال یہ ہے اگر وہ اس طرح کرنے جائیں گے تو ہلاک ہو جائیں گے۔ صحابہ کے جیسا مضبوط ایمان مضبوط عقیدہ ہو تو ایسا شخص ایسا کر سکتا ہے کہ جس کا یہ یقین کامل ہو کہ جب تک اللہ نہ چاہے کائنات کی کوئی شے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ بہرحال حضرت ابان جو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے سے روایت کر رہے ہیں، ان کے فرزند ہیں، آپ یہ حدیث بیان کر رہے تھے حضرت ابان پر ایک طرف فالج کا حملہ ہوا تھا۔ حضرت ابان ایک طرف یہ روایت بیان کر رہے ہیں اور دوسری طرف جن کے سامنے یہ روایت بیان کی جا رہی ہے ایک شخص ان کی طرف دیکھ رہا تھا کہ یہ صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ جو شخص صبح و شام بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم کا ورد کرتا ہے، پڑھتا ہے تو زمین اور آسمان کی کوئی چیز اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ حدیث بیان کر رہے ہیں اور ان کا خود یہ حال ہے کہ ان کو ایک طرف فالج کا اٹیک ہو چکا ہے، فالج کا شکار ہو چکے ہیں۔ تو ایک شخص ان کی طرف دیکھنے لگا حدیث بیان کرتے وقت، تو انہوں نے فرمایا کیا دیکھتے ہو؟ حدیث تو اسی طرح ہے جس طرح میں نے تم سے بیان کی، حدیث میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، 100% یقینی بات ہے یہ۔ البتہ لیکن میں نے اس دن یہ دعا نہیں پڑھی تھی تاکہ اللہ تعالیٰ مجھ پر اپنی تقدیر پوری کر دے۔ یعنی جس دن مجھ پر فالج کا حملہ ہوا، فالج کا اٹیک ہوا، اس دن میں نے یہ دعا نہیں پڑھی تھی،
پڑھنا بھول گیا تھا، اور یہ بھی تقدیر ہے، اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ مجھے فالج ہو تو اس دن وہ میں دعا پڑھنا ہی بھول گیا، اس لیے فالج کا شکار ہو گیا۔ جیسے عام طور پر اب لوگ بھی کہتے ہیں ارے اگر ہم فلاں دواخانے کو لے جاتے تو بچ جاتے تھے ہوں گے، تو یہ نہیں لے جانا بھی لکھا ہوا ہے تقدیر میں۔ سبحان اللہ، ہر چیز تقدیر سے ہے، تقدیر میں جو لکھا ہوا ہے وہ پورا ہو کر رہتا ہے۔ بندہ پورے اسباب، پورے تیاریاں کر لیتا ہے ایک دشمن سے بچنے کے لیے، لیکن عین دشمن کا جب حملہ ہوتا ہے اس وقت غافل ہو جاتا ہے، یہ بھی تقدیر ہے۔ تو یہاں پر یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ احادیث شریفہ میں جو دعائیں آئی ہیں وہ 100% یقینی ہیں، اس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے۔ اب دیکھنے والا یہ دیکھ کر یہ سمجھ رہا ہے کہ حضرت تو حدیث بیان کر رہے ہیں اور خود ان کا یہ حال ہے۔ بھائی جب کائنات کی کوئی شے نقصان نہیں پہنچا سکتی، کوئی بیماری نہیں آ سکتی، کوئی مصیبت نہیں آ سکتی، تو یہ دعا بیان کرنے والے، حدیث بیان کرنے والے خود اس کا شکار ہو گئے ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ حدیث میں جو ہے وہ بالکل سچ ہے، برحق ہے، اس پر ایمان رکھو۔ البتہ یہ جو میری کیفیت دیکھ رہے ہو، اس دن میں دعا پڑھنا بھول گیا تھا، یہ بھی تقدیر ہے، اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ مجھے فالج ہو، میں فالج کا شکار ہو جاؤں، تو اس دن میں وہ دعا پڑھنا بھول گیا۔ حدیث نمبر 3524، حدثنا ابو سعید الاشج حدثنا عقبۃ بن خالد عن ابی سعید المرزبان عن ابی سلمۃ عن ثوبان قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قال حين يمسي رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد نبيا كان حقا على الله ان يرضيه، هذا حدیث غریب من هذا الوجه۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص شام کے وقت یہ کہے، یعنی صبح و شام، اچھا من قال حين يمسي، جو شخص شام کے وقت یہ کہے کہ رضیت باللہ ربا، میں اللہ کے رب ہونے سے راضی ہو گیا، اسلام کے دین ہونے سے راضی ہو گیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر میں راضی ہوں، ان کی نبوت پر، تو اللہ پر یہ حق ہے اس کے ذمے کہ وہ اس سے راضی ہو۔ یہ حدیث اس سند سے غریب ہے، یعنی جو شخص شام کے وقت یہ کہتا ہے رضیت باللہ ربا، میں اللہ کے رب ہونے پر راضی ہوں، اللہ میرا رب ہے اور اسلام دین میرا اسلام ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، اس بات پر میں راضی ہوں، تو اللہ تعالیٰ بھی اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ صرف زبانی کہنا مراد نہیں ہے، بلکہ اس کے تقاضوں پر عمل کرنا ہے۔ اللہ کو رب مانتے ہیں، اللہ کی ربوبیت پر یقین ہے تو اس کے احکام کو بجا لانا ہے، دین اسلام کے جو احکام ہیں، اخلاق ہیں، ان کو اختیار کرنا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حقوق امت پر واجب ہیں ان حقوق کو ادا کرنا ہے۔ تقاضے مراد ہوتے ہیں، ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنا مراد ہے۔ حدیث نمبر 3525، حدثنا سفیان بن وکیع حدثنا جریر عن الحسن بن عبید اللہ بن ابراہیم بن سوید عن عبد الرحمن بن یزید عن عبد اللہ قال کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا امسى قال امسینا وامسى الملک للہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اراه قال له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اسالك خير ما في هذه الليله وخير ما بعدها واعوذ بك من شر هذه الليله وشر ما بعدها واعوذ بك من الكسل وسوء الكبر واعوذ بك من عذاب النار وعذاب القبر واذا اصبح الملك لله والحمد لله هذا حديث حسن صحيح وقد رواه شعبة بهذا الاسناد يعني ابن مسعود ولم يرفعه۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شام کے وقت یہ کلمات کہتے ہیں امسینا، یعنی ہم شام کیے اور بادشاہت بھی اللہ کے لیے شام کی، یعنی سب کچھ اللہ ہی کا ہے، اللہ کی مدد سے ہم شام میں داخل ہوئے، صبح کا مرحلہ گزر چکا ہے، دن مکمل ہو چکا، اور بادشاہت بھی اللہ ہی کی ہے۔ اور آپ اس وقت یہ دعا کرتے تھے کہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ تنہا یکتا و تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ راوی کہتے ہیں میں سمجھتا ہوں آپ یہ بھی کہتے تھے اس کے بعد لا شریک اللہ کے بعد اسی کے لیے بادشاہت ہے اور اسی کی تعریف ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ میں تجھ سے اس خیر کا سوال کرتا ہوں جو اس رات میں ہے اور اس خیر کا جو اس رات کے بعد ہے۔ اب شام ہو گئی ہے، رات میں جو خیر ہے وہ مجھے عطا فرما، اور اس رات کے بعد جو خیر ہے اس کا بھی میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، وہ مانگتا ہوں، اور میں اس رات کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اس رات میں اگر کوئی شر مقدر ہے، کوئی فتنہ نازل ہونے والا ہے، کوئی مصیبت نازل ہونے والی ہے، تو میں اس کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں، اور اس رات کے بعد جو شر آنے والا ہے اس کے بھی شر سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں، اور میں تیری پناہ میں آتا ہوں سستی اور کوتاہی سے اور تکبر سے، اور میں تیری پناہ میں آتا ہوں دوزخ کے عذاب سے اور قبر کے عذاب سے، اور جب بادشاہت اللہ کے لیے ہو جائے اور تمام تعریف اللہ کے لیے ہے۔ یعنی صبح و شام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کا اہتمام کرتے تھے، رات آتی تو رات کا خیر طلب کرتے، اور رات کے بعد جو خیر ہے
وہ بھی اللہ تعالیٰ سے طلب کرتے. یہ تعلیم امت کے لیے ہے سب چیزیں. دوزخ کے عذاب سے پناہ طلب کر رہے ہیں, قبر کے عذاب سے, حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت کو, پوری کائنات کو دوزخ کے عذاب سے نجات دلانے والے ہیں. تو آپ یہاں پر جب یہ عرض کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ مجھے قبر کے عذاب سے بچا, دوزخ کے عذاب سے بچا, یہ تعلیم امت کے لیے ہے. امت کو تعلیم دینا مقصود ہے کہ جب میں تمام گناہوں سے معصوم ہوں, پاک ہوں, اس کے باوجود اللہ کی بارگاہ میں رجوع رہتا ہوں, اس سے ان چیزوں کا سوال کرتا ہوں اور ان چیزوں سے پناہ مانگتا ہوں, دوزخ کے عذاب سے, قبر کے عذاب سے, تو تم کو تو بدرجہ اولا پناہ طلب کرنا چاہیے. یہ تعلیم اور زیادہ سے زیادہ اہتمام کرنا چاہیے, یہ تعلیم دینے کے لیے امت کو, تاکہ امت بھی ان دعاؤں کی پابند ہو جائے. حدیث نمبر 3526. حدثنا علی بن حجر حدثنا عبداللہ بن جعفر حدثنا اخبرنا سہیل بن ابی صالح عن نبی قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يعلم اصحابه يقول اذا اصبح احدكم فليقل اللهم بك اصبحنا وبك امسينا وبك نحيا وبك نموت واليك المصير واذا امسى فليقل اللهم بك امسينا وبك اصبحنا وبك نحيا وبك نموت واليك النشور. هذا حدیث حسن. علی بن حجر, عبداللہ بن جعفر, سہیل بن ابی صالح بواس سے والد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو تعلیم دیتے ہوئے فرماتے, صحابہ کی تربیت کرتے, ان کو تعلیم دیتے, یہ سکھاتے کہ جب تم میں سے کوئی صبح کرے تو یہ کہے اللہم بک اصبحنا, اے اللہ ہم تیری ہی بدولت صبح کیے اور ہم تیری ہی وجہ سے شام کیے, اور تجھی سے زندہ ہے اور تجھی سے ہم موت حاصل کریں گے. مطلب یہ ہے کہ ہمارا دار و مدار سب کا سب تجھ پر ہے, نہ ہمارے اندر کوئی کام کرنے کی صلاحیت ہے اور نہ ہی طاقت ہے, ہمارا پورا دار و مدار تیری ذات سے وابستہ ہے. اور جب شام کریں تو شام میں یہ کہے اللہم بک امسینا, اللہ کی توفیق اور اس کی مدد سے ہم شام کیے. شام تک پہنچنے کی بھی ہمارے اندر صلاحیت نہیں تھی, ایک لمحے کے بارے میں بھی ہم اپنے بارے میں نہیں بتا سکتے کہ ہم 1 منٹ تک زندہ رہیں گے. اگر دن پورا گزر گیا ہے, شام ہو گئی, تو جب یہ کہتے کہ تیری وجہ سے, تیری بدولت ہم شام کیے اور تیری وجہ سے صبح کیے, اور تیری ہی توفیق اور تیری ہی طاقت سے ہم زندہ ہیں اور تیری ہی وجہ سے ہم مریں گے اور تیری ہی طرف ہم کو لوٹ کر جانا ہے. یہ کلمات کہنا چاہیے. اس میں یہ تصور دیا جا رہا ہے کہ بندہ ہر حال میں اللہ کی طرف رجوع رہے اور نیکی کرے, خیر کے کام کرے, تو سب کو اللہ کی طرف لوٹا دے, پھیر دے, اور کہے کہ خیر کا کام کرنے کی نہ ہمارے اندر طاقت ہے اور نہ ہی شر سے بچنے کی قوت ہے. نیکی کا کام کرنے کی طاقت اور شر سے بچنے کی طاقت یہ بھی اللہ کی عطا کی ہوئی ہے. ہمارا پورا دار و مدار اللہ کی ذات پر ہے. حدیث نمبر 3527. باب منہ حدثنا محمد بن غیلان حدثنا ابو داود قال انبانا شعبۃ عن یعلا بن عطاء قال سمعت عمرو بن عاصم الثقفي حديثا عن ابي قال قال ابو بکر یا رسول اللہ مرنی بشيء اقوله اذا اصبحت واذا امسيت قال قل اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والارض رب كل شيء ومليكه اشهد ان لا اله الا انت اعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه قال قله اذا اصبحت واذا امسيت واذا اخذت مضجعك هذا حديث صحيح. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسے کلمات بتائیے جو میں صبح و شام پڑھا کروں, کوئی دعا تلقین فرمائیے تاکہ میں صبح و شام اس کا اہتمام کروں, اس کو حرز جان بنا لوں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح و شام یہ کلمات پڑھا کرو, اللہم اے اللہ غیب اور شہادت کے جاننے والے, یعنی حاضر اور غائب چیز کے جاننے والے, آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والے, ہر چیز کے پروردگار اور اس کے مالک و مختار, میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. میں اپنے نفس کے شر سے اور شیطان کے شر سے اور اس کی شرک سے تیری پناہ چاہتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم یہ دعائیہ کلمات کہا کرو جب تم صبح کرو اور شام کرو, یعنی صبح و شام ان کلمات کا ورد کرو, اور جب تم اپنے بستر پر جاؤ, یعنی سونے کے لیے جب اپنے بستر پر جاؤ تو اس وقت بھی یہ کلمات پڑھ کر سویا کرو. اس کا اہتمام کر لو, کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کے عالم الغیبی و شہادہ ہونے کا ذکر ہے, آسمان اور زمین کے خالق ہونے کا ذکر ہے, اور ہر چیز کا وہی پروردگار ہے, ہر چیز کو کمال تک پہنچانے والا وہی ہے. اور اپنے نفس کے شر سے اور شیطان کے شر سے اور اس کے شرک سے اللہ کی پناہ طلب کرنے کی تعلیم دی گئی ہے کہ بندہ اپنے اختیار سے شیطان کے شر سے, نفس کے شر سے نہیں بچ سکتا, اللہ کی طرف اس کو رجوع ہونا لازم ہے. حدیث نمبر 3528. باب منہ حدثنا
الحسین بن حریث حدثنا عبد العزیز بن ابی حازم عن کثیر بن زید عن عثمان بن ربیعہ عن شداد بن وسین ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال له الا ادلک علی سید الاستغفار اللهم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت وابوء لک بنعمتک علی واعترف بذنوبی فاغفر لی ذنوبی انه لا یغفر الذنوب الا انت لا یقولها احدکم حین یمسی فیأتی علیہ قدر قبل ان یصبح الا وجبت له الجنة ولا يقولها حين يصبح فيأتي عليه قدر قبل أن يمسي وجبت له الجنة. وفي الباب عن أبي هريرة وابن عمر وابن مسعود وابن أبزة وبريدة هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. وعبد العزيز بن أبي حازم هو ابن أبي حازم الزاهد سید الاستغفار. حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ سے روایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں سید الاستغفار نہ بتاؤں؟ سید الاستغفار استغفار کے جو کلمات ہیں ان تمام کا سردار، انتہائی جامع دعا ہے جس کو سید الاستغفار کہا جاتا ہے. اہتمام کرنا چاہیے، صبح و شام اس کی فضیلت بتائی جا رہی ہے. وہ سید الاستغفار کیا ہے؟ اے اللہ تو میرا پروردگار ہے، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو نے مجھے پیدا کیا، یعنی تو میرا خالق ہے اور میں تیرا بندہ ہوں اور میں تیرے عہد اور وعدے پر ہوں جتنا مجھ سے ہو سکے. یعنی جو تو نے عہد کیا کہ تم شرک نہ کرو، میری نافرمانی نہ کرو، میں حتی الامکان حسب استطاعت میں اس پر کاربند ہوں، اس پر میں اس کا پابند ہوں. اعوذ بک من شر ما صنعت، میں اپنے کیے کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں. یعنی مجھ سے جو شر ہو جائے، سرزد ہو جائے، گناہ ہو جائے، برائی ہو جائے، اس کے شر سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں. میں تیرے لیے میں اقرار کرتا ہوں، اعتراف کرتا ہوں اس نعمت کا جو مجھ پر ہے. یعنی تو نے جو مجھ کو نعمتیں عطا کی ہیں ان تمام نعمتوں کا میں اعتراف کرتا ہوں اور میں اپنے گناہوں کا بھی اعتراف کرتا ہوں. پس تو میرے گناہوں کو بخش دے، یقیناً گناہوں کو صرف تو ہی بخشتا ہے. یہ سید الاستغفار ہے. جو کوئی یہ کہتا ہے، پڑھتا ہے تم میں سے شام کے وقت اور اس پر تقدیر غالب آ جاتی ہے، یعنی اس کا انتقال ہو جاتا ہے صبح ہونے سے پہلے، تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے. جو شخص شام کے وقت سید الاستغفار پڑھتا ہے اور اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے. اور جو اس کو صبح کے وقت کہتا ہے اور مر جاتا ہے، انتقال ہو جاتا ہے اس کا، تو اس کے لیے بھی جنت واجب ہو جاتی ہے. تو بہرحال اس حدیث شریف میں سید الاستغفار کی اہمیت بتائی جا رہی ہے کہ صبح و شام بندے کو سید الاستغفار کا اہتمام کرنا چاہیے، جس میں اللہ کی ربوبیت کا اقرار ہے اور بندے کی عبودیت کا اقرار ہے، اور بندہ جس میں اقرار کرتا ہے کہ وہ حسب استطاعت اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کر رہا ہے اور اپنے نفس کے شر سے اور مختلف برائیوں کے شر سے اللہ کی پناہ چاہتا ہے، اور اللہ کی نعمتوں کا بھی اعتراف کرتا ہے اور اپنے گناہوں کا بھی اعتراف کرتا ہے، اور اللہ ہی سے درخواست کرتا ہے، التجا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دے. یہ انتہائی جامع استغفار ہے. سید الاستغفار کا اہتمام کرنا چاہیے تاکہ گناہوں کی مغفرت بھی ہو. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بشارت دی ہے کہ جو شخص شام کے وقت سید الاستغفار پڑھے اور اس کا انتقال ہو جائے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے. جو صبح کے وقت پڑھے اور اسی دن اگر اس کا انتقال کرنا مقدر تھا، اس کا انتقال ہو جائے تو اس کے لیے بھی جنت واجب ہو جاتی ہے. لہذا سید الاستغفار کا اہتمام کثرت سے کرنا چاہیے. الحمدللہ اللہ کی توفیق اور اس کی مدد سے آج ابواب الدعوات سے ہماری یہ نشست شروع ہوئی تھی. حدیث نمبر 3506 سے الحمدللہ حدیث نمبر 3528 تک ہم پہنچ چکے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم کو سننے اور سنانے سے زیادہ احکام شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین والحمدللہ رب العالمین.